بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم کا شمار ان بزرگان دین اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن میں بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بھی ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت اور ریاضت میں یکتا اور بے مثل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے انسانوں کے علاوہ جن بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت اور ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ پیران پیر ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلہ میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، غوث العالمین، امام الاولیاء، محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم کا اسم مبارک عبدالقادر ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 11 واسطوں کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور ماں کی طرف سے 15 سلسلوں کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ ماجدہ، پھپھی، بھائی، صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے اور تمام حضرات صاحب کشف کرامت تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وصال فرما گئے اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی سایہ پادری سے محروم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو ندائے غیبی آتی کہ اے عبدالقادر، ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے،
جن کا شمار اس وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابرین علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ بی بی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بی بی مومنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم کی ان 4 ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب کرتی تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے، اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزارات بھی ہیں۔ بے شمار لوگ روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں،
اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ آئمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصتی ہونے کے بعد میں بغداد میں پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے پر ہی تھا، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے،
خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ روزہ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے میں نے وہاں سے سنتے سنتے یاد کیے تھے۔ اسی طرح منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم حاصل کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے لیے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میری والدہ نے مجھ سے نصیحت کی اور درخواست کی کہ اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ اسی بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات سنائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی ہی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہیں رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا مجھ سے جب پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا
کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسرا کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دوران میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء اللہ کے پاس آیا اور ان رقم میں سے ان کو تقسیم کر دی، بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرمایا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبداللہ سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے میں تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے بے حد زیادہ بے چین کیا، تو میں نے محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ میں قبلہ رو بیٹھا، یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں قحط سالی پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے میں رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرنے کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ اللہ عز و جل میرے حال سے خوب واقف ہے، اس پر توکل کر اور اس قدر بے صبرا نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ہی وہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جیلان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا۔ یہ کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔
اسی طرح حضرت ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز ہم تینوں دوست نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا سے کہنے لگے، اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر ہی اس کے سوال کا جواب دے دیا اور فرمایا، مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ اور پھر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ تم عن قریب ایک ممبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم ممبر ولایت پر بیٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کے گردنوں پر میرا پاؤں ہے، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدائے راہ بخشش ضیا حضرت غوث الثقلین۔ حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ ابن السقا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دی، مگر جب خلیفہ نے اپنا مقرب خاص بنا کر شاہ روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو مات دے دی۔ شاہ روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنایا۔ وہاں ابن السقا ایک لڑکی پر فریفتہ ہوئے اور اس نے شاہ روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کا رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن السقا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ جب مجھے علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دمشق آیا تو سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقاف کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چار جانب سے مجھے ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوئیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حرم پاک کی جانب عازم سفر ہوا۔ جب میں منارہ ام القرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں
اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں حبشہ میں تھی، جب میں نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے وصل سے تجھے کچھ عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں کیا، پس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی کہ آج تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کا روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم راستے کی دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، آج میرے مہمان ساتھ تھے تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے، ہم نے ان میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اسی دوران وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر دوران طواف مجھ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا جس کے الفاظ تھے، اے عبد القادر، زہر چھوڑ اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، ان قریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت قدم رکھ، اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے جوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں، اور ان کی آرزو ہے کہ تیری جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، اس نے ہمیں تو ڈرا دیا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا، اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہی ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کیا۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لک و دک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا سا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گریں جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی، اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے اس قول سے کہ حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت شیخ سیرینی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتے، اور وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہاتف غیبی سے میرے لیے ندا آئی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں نے لا حول ولا قوت پڑھا اور وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہایت بد صورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے سر پر ضربیں لگا کر اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا کہ جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی دوران حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم واعظ کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ کیوں تھوکا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ تھوکا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور یہ اقطاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائے اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میرے وعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعہ سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے، بعد اذن کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وعظ میں شامل ہونے لگے۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام، جن و انس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش ہونا شروع ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش فوراً رک گئی۔ اسی طرح حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کند ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف ایک ہفتہ کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر ایک ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت مفرج بن نبہان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے تقریباً 100 فقیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ دریافت کر سکیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا امتحان لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں گزرتا چلا گیا جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں سر رکھ کر معافی کی طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان فقہا کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے اور ان کے جواب یہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسند ارشاد پر بیٹھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلت خاص عطا فرمائی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موزہ حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر
سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کی تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ نادار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن نجار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے میں گود میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ مشیت خداوندی ہے، پس جب کوئی بچہ مرتا مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا کیونکہ میں نے ابتدا ہی میں اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کے دوران فوت ہو گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے مصلے کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لیں۔ خلیفہ وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو فتح چکی والے کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہ میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صراف قدر تھا، اور صراف قدر اللہ عز و جل کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو فتح البردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا تھا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ملالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حملی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو ملالی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسے میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد کے تمام نامور علماء و مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے کوئی بیمار ہی نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کلولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان 2 ٹوکروں میں کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ٹھیک ہو جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے دستگار ہوئے۔ حضرت شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے خضر، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی آستین مبارک میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقے سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے فاقے میں تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیمی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد تشریف لائے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے
اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا، جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہمیں نہایت حیرانی ہوئی۔ محفل کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش تھی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے کے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات سے واقف ہونا ہمارے لیے حیران کن تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہوئی گئی اور دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو الحجر حامد الحرانی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حامد، تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنے مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو مظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے، ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مسجد کے جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نہ سلام کیا اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، اور پھر لوگوں کا ایک عجم غفیر اٹھا اور ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں دوبارہ یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب انہیں متوجہ کر لوں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں
اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دلی لگاؤ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو وہ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مشاہدات میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو مرغی کھاتے ہو جبکہ میرا بیٹا سخت مشاہدات میں مشغول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم فرمایا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر وہ کھائے گا جو وہ خود چاہے گا۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل بحق ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کی بات بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں فوراً گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اس حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی اور ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دے اور کتب بنا دے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غور کی جانب نظر فرمائی، وہ چور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی سے کتب کے درجہ پر فیض ہو گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو مظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک سیب چاہتا ہوں، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو مظفر کو دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو مظفر نے جب وہ اپنا سیب چیڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکل آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سیب چیڑا تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو مظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا ہے کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت اقدس میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اچھی طرح سے چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا
تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جوں میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضور غوث پاک کی 60 کرامتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔